Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shadab Gul. I'm really thankful for the Minhaj management for inviting me for this knowledgeable awareness session. I'm here to present for the areas of improvement for halal auditors, that how the auditors can improve their abilities during audits. Basically, I am a food technologist. I did my MPhil in food technology in 2010, and I have about 13 years of experience in public and private sector. About 8 years of experience while working with food department and regulatory authority, Punjab Food Authority, as a laboratory head, and in the food standards and regulations team, which was the scientific team for the regulations, and in DG Special Force team for audits, and worked as trainer of the lab and field staff. In private sector, I have served the private sector for 5 years in auditing, lab development and training. Currently, I am working as a lead auditor with Yum Tricon Global Restaurants, American Fast Food Corporation, as a approved lead auditor for the QSA, FSA, transportation, poultry, fresh produce and packaging. I am working with Sanha Pakistan as the lead auditor of PS 3733 and PS 4992 with PANAC, as a voluntarily auditing the PS 4992 with PANAC, and with ISO 22000 in other certification bodies. The key point of this session, or you may say the training, is that the certification agencies play an important role to protect Muslim communities from consuming unlawful food and pharmaceutical and the cosmetics. So use of right auditing techniques, how we can use the right methodologies and the competency of the halal food auditors has become a challenge for the certification bodies. So the topic of discussion was how we can improve the halal auditors, has been in a way to present that how we can improve their abilities through our knowledge and the skills. Basically, I am not going through each and every step in halal audit, PS 3733 or any other audit which is worldwide for the halal standards implementation, but I will go through a little bit or the brief introduction of the halal, because मैं इस halal के कुछ points को अपनी presentation में भी use करूँगी, तो मैं इसको थोड़ा सा brief करना चाह रही थी. As we know that halal is an Arabic word meaning lawful and permitted by the law of Islam. So some terminologies are used in the halal standards, like the tayyib, which is also used for the food safety parameters like safe, delicious, pure and nutritious. Kabih, like prohibited in Islam. Abominable जिसको हम कह सकते हैं, इसमें हम insects और pests को देखते हैं, खबीस भी कह सकते हैं इसको. Tahir, the thing that is neither najis itself or nor it is contaminated with the najis thing. So tahir is terminology which is mostly used in this standard, and najis is the thing that is najis itself or it is contaminated with the wine, blood, urine, excreta, etc. Mashbu is a doubtful or the suspected thing that we can say that ये halal है या haram है, उसके हिसाब से हम देख रहे होते हैं. और makruh prohibited है and disliked in the laws of Islam. So थोड़ी बहुत जो इसकी कुछ तारीफ थी या you can say terminologies थी वो मैंने आपसे share कर दी. Halal audit basically a systematic, independent and documented process है for obtaining audit evidences and evaluating that the audit criteria, procedures and the requirements are in compliance to ensure that the food is safe, halal and in accordance to the halal standard, like in Pakistan PS 3733. Meanwhile, if we are going through the halal audit, we know that the halal auditor
is usually involved in this, which is the Sharia auditor, technical auditor, or lead auditor. Basically, these three persons are conducting the halal audits, which is mentioned in the rules. PS 34992 اسٹینڈرڈ میں بھی اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ حلال آڈیٹر، اور حلال آڈیٹر PS 3733 میں بھی یہی مینشنز ہیں کہ آپ کو یہی آڈیٹرس چاہیے ہوتے ہیں. اب جو حلال آڈیٹرس ہے، اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ ٹیکنیکلی کمپیٹنٹ ہونا چاہیے ان آڈیٹنگ حلال پروسیجرز اینڈ ریکوائرمنٹس، particularly in food processing, technology, or the field. Check compliance that the production activities and operations are in place and meets the halal certificate and halal labels. He should have the ability to ensure that the products are pure and healthy, means tayyib. Audit methodologies that auditors can use is the selection of the audit team. اس سلیکشن کے دوران اس کو دیکھنا چاہیے لیڈ آڈیٹر کو کہ وہ کون سی ٹیم سلیکٹ کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر فوڈ سیکٹر کے لیے وہ سلیکٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے شریعہ آڈیٹر اینڈ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہونا ضروری ہے. The auditor is collecting the objective evidences, finally decision of the certification on the basis of the evidences, and a complete set of reports will also be a part of this system. First of all, I will go that in auditor's personal attributes, that what type of the good auditor's personal attributes should be. Like, auditor should be, first important thing for the halal audits is the auditor should be ameen and impartial, and he should consider that he is going through conduct the PS 3733 halal audit, and being a Muslim he is responsible for it. Thirdly, he should be ethical, fair, truthful, sincere, honest, and discreet. He should be open-minded because there should be the system that sometimes he has to consider the alternate ideas and the points of view. He should be diplomatic in situations when he is not getting through. He should be tactful in dealing with the people. He should be observant as well, perceptive as well, versatile, persistent and focused, and reaches timely conclusions based on logical reasonings and analysis. Acts and functions independently, and most importantly, he knows that how to manage the stress. Good communication is facilitating communication for the audit is a shared responsibility of the audit and the auditee. Communication is of three types: written, verbal, and non-verbal. In non-verbal, we know the facial expressions, gestures, and the voice tone matters during these audits. The language barriers, like technical and the cultural barriers, should also be considered by the auditor during the audit. Most important thing is the active listening skills, like he shows cares about the auditor's behaviors, if auditors is feeling stressed, and if auditor is wishing to show that what type of activities he is carrying on in his facility, تو اس کو بہت دھیان سے سننا چاہیے. آپ کو یہ شو کرنا چاہیے کہ آپ اس کی کیئر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ پولائٹلی بیہیو کر رہے ہیں. اگر کوئی آڈیٹر آپ کو کچھ بتا رہا ہے تو ری اسٹیٹمنٹ اینڈ ریفلیکشن آپ کے ایٹیٹیوڈ سے جھلکنا چاہیے. یو شوڈ بی فوکسڈ، آپ کا آئی کانٹیکٹ اچھا ہو. یو شوڈ بی سائلنس، 70% سائلنس رہیں، 30% بولیں. یہ بہت ہی اچھے آڈیٹر کی ایبلٹیز ہیں. آپ کی لسننگ اسکلس اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ جو وہ بتا رہا ہے آڈیٹی آپ کو، اچھے طریقے سے آپ اس کو سنیں ود نوڈس اینڈ اسمائلس. اینڈ نان وربل بیہیویئرس بہت اچھے طریقے سے آپ کو اس کو شو کرنا چاہیے، نہ کہ آپ ایک ایروگینٹ اور بولنگ بیہیویئر رکھیں ان کے ساتھ. ٹریٹ آف دی پور آڈیٹرس، جو میں ابھی جنیرک آڈیٹر ٹریٹس بتا رہی ہوں آپ کو، تو اس میں ایروگینس بیہیویئر بہت ہے. بہت سارے مفتی حضرات بھی ہوتے ہیں، ان کے تھوڑے ایٹیٹیوڈ ایروگینس میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے بیسکلی نیچرل وہ ایروگینٹ ہوتے ہیں. تو ہمیں ایز اے آڈیٹر ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ایروگینس نہ شو کریں اپنے آڈیٹی کو. آپ کو آڈیٹی کو بولنگ نہیں کرنا، اس کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایروگینٹ بیہیویئر نہیں رکھنا. آپ کی کلوز مائنڈنس نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ
अनविलिंग हैं और अनएबल हैं लिसन करने के लिए, मतलब सुनने के लिए अनएबल हैं, तो फिर आप ऑडिटी की किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। ओपन डिस्ट्रस्ट टू ऑडिटीज आंसर्स, आपके कोई आइज़ एंड फेस एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे ऑडिटी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। अगर वो आपको कुछ बता रहा है तो उसको पोलाइटली और अच्छे तरीके से सुने। पुअर नोट्स टू सपोर्ट स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिडक्शन, जब आप कुछ भी रिपोर्ट मेंशन कर रहे हैं, कुछ आपकी नॉन कन्फॉर्मेंसेस आपने देख ली हैं, तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें, रीज़न क्या थी, उसके एविडेंसेस क्या थे, उस वजह से आप माइनस पॉइंट कर रहे हैं, तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें ताकि ऑडिटी को एक चांस मिले कि वो अच्छे तरीके से अपने सिस्टम को डिवेल्प कर सके। और समटाइम्स जो मेजर इशू है हलाल ऑडिट्स में, ऑडिटी जो ऑडिटर है उसको शरिया मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व कर लेता है और उसकी वजह से ऑडिटर का टाइम जो है वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है। तो ऑडिटर को चाहिए कि वो डिस्कशन ऑन शरिया मैटर्स अदर देन ऑडिट्स अवॉइड करें। बेसिकली जब हम हलाल ऑडिट के लिए जाते हैं तो हलाल एक कम्बिनेशन है 3 बेसिक एलिमेंट्स का, जिसे मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स जो हैं वो ओवरलुक करते हैं। जैसे कि कुछ ऑडिटर्स शरिया एंड फूड सेफ्टी को देख रहे होते हैं, कुछ ऑडिटर्स शरिया एंड मैनेजमेंट को देख रहे होते हैं। तो ये 3 चीज़ों का मरक्कब है, शरिया, मैनेजमेंट एंड फूड सेफ्टी। जो मोस्ट ऑफ द एरियाज़ जो ऑडिटर्स हमारे ओवरलुक करते हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती। इन ट्रेनिंग पाकिस्तान में बहुत सारे जो ऑडिटर्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो ISO स्टैंडर्ड्स की लीड ऑडिटर्स हैं। तो दे थिंक दैट वी कैन गो थ्रू, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू एज अ डू द फैसिलिटी फॉर PS 3733 और एनी हलाल स्टैंडर्ड ऑन द फूड सेफ्टी परस्पेक्टिव, but they don't know that it is most important thing to know the Sharia matters as well as a technical auditor, ताकि आप साइंटिफिक बेसिस और शेयर बेसिस को दोनों को साथ लेके हलाल के ऑडिट को कंडक्ट करें। आपका लैक ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए शरिया मैटर्स में। टेक्निकल मैटर्स के अंदर लैक ऑफ नॉलेज बहुत बड़ा एक जो है प्रॉब्लमेटिक इशू है, प्रॉब्लमेटिक है इन एरियाज़ के अंदर, तो इसको कवर करें। बहुत सारे हलाल जो ट्रेनर्स हैं, इवन वो खुद सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं हैं, उन्होंने किसी भी ऐसी जो है ट्रेनिंग बॉडी से अपनी ट्रेनिंग नहीं ली जो कि बेसिकली हलाल मैटर्स को अच्छे तरीके से जानते हो, शरिया मैटर्स को, टेक्निकल मैटर्स को। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखें। हलाल अप्रोच दूसरा बेसिक इशू है कि हलाल ऑडिटर्स की हलाल अप्रोच नहीं होती। एज टेक्निकल ऑडिटर्स, शरिया के ऑडिटर्स तो बेसिकली वो हलाल को ही लेके चल रहे होते हैं, लेकिन अगर हम टेक्निकल ऑडिटर्स की बात करें तो मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी जिनमें हमारा जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड पढ़ा जाता है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड 3733 है हलाल के लिए, उसकी क्लॉज 8 है जिसमें पैकेजिंग मटीरियल के ऊपर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको रॉ मटीरियल एंड इक्विपमेंट फ्री फ्रॉम नजिस और हराम मटेरियल से फ्री होना चाहिए। दूसरा, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एंड 3 द फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल्स शैल बी फूड ग्रेड। अब जो हमारे ऑडिटर्स हैं उनको जो क्लाइंट आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहा होता है उसमें वो आपको COA प्रोवाइड कर रहा होता है। CO में सिर्फ क्वालिटी पैरामीटर्स मेंशन होते हैं, सेफ्टी पैरामीटर्स या माइग्रेशन टेस्ट को देखा नहीं जाता। उसके बाद आपको जो क्लाइंट दे रहा होता है वो हलाल सर्टिफिकेट्स के स्टेटमेंट्स दे रहा होता है, तो सिर्फ स्टेटमेंट के साथ जो है वो आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते। तो ऑडिटर्स को चाहिए, उनको फोकस करना चाहिए फूड ग्रेड स्टेटस ऑफ द रॉ मटेरियल, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, उनको माइक्रोबायोलॉजी एनालिसिस एंड द माइग्रेशन रिपोर्ट्स को वेरीफाई करना चाहिए ताकि वो देखें कि ये जो प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है ये फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। और तीसरा, फूड ग्रेड स्टेटस ऑफ द मटेरियल लाजमी देखें। सिर्फ हम हलाल सर्टिफिकेट्स को देख के उसको हलाल नहीं समझ सकते या सेफ फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन नहीं समझा जा सकता। अब दूसरी एग्जांपल मैं दूंगी क्लॉज नंबर 10 ऑफ PS 3733 की, जिसमें हम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे होते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स को जो क्लाइंट्स आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहे होते हैं उसमें वो कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स आपको दे रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट एनालिसिस रिकॉर्ड्स, इंटरनल कैलिब्रेशन थ्रू डेड वेट्स एंड नॉन एक्रेडिटेड लैब रिपोर्ट्स। ऑडिटर्स शुड फोकस ऑन कि वो किन चीज़ों को लेके चलेगा।
جیسے کہ انسپیکشنز اینڈ ٹیسٹ فار پروڈکٹس میٹ دی ریکوائرمنٹس آف دی حلال پروڈکٹ سروس اینڈ میٹنگ دی لیگل پروویژنس. ایسی انسپیکشنز اور ٹیسٹ جو آپ کی حلال پروڈکٹ کی سروسز یا حلال پروڈکٹس کو جو آپ دے رہے ہیں اس کے حساب سے ہوں. یہ نہ ہو کہ اس کے کوالٹی پیرامیٹرز کو ٹیسٹ کر لیا جائے اور سیفٹی کو نہ دیکھا جائے اور لیگل ریکوائرمنٹس کو بھی فلفل نہ کیا جا رہا ہو. تو یہ آڈیٹرز کو فوکس کرنا چاہیے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ آؤٹ سورس لیبارٹریز جو ہیں وہ لیبارٹری سے ٹیسٹنگ کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں تو وہ ایکریڈٹ لیبس ہوں ISO 17025 کی. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو کانفیڈنس ہے ان ریزلٹس جو یہ ایکریڈٹ لیبس ہوتی ہیں. تیسرا, انشور دیٹ دی اسپیسیفک کنٹرولز آر ان پلیس ایٹ دا سپلائرس ٹیسٹنگ فیسیلٹی. اگر سپلائر کہتا ہے کہ میری اپنی ٹیسٹنگ فیسیلٹی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ان کا اسٹاف ہے وہ ٹرینڈ ہے. اسٹاف جو ہے اسپیسیفک ایجوکیشن اس کا ہے, کوالیفیکیشن اس کی اسپیسیفائڈ ہے ریلیٹڈ ٹو دیٹ انالیسز اور دا ٹیسٹ. اور کیا وہ جو انسرٹینٹی میجرمنٹس اگر نہیں کر رہے, ظاہر ہے وہ اگر ایکریڈٹ نہیں تو نہیں کر رہے, تو ایٹ لیسٹ جو ہے ان کو GLPs کی ٹریننگز ہوں اور GLP جو ہے وہ نظر آ رہی ہو آپ کی لیب کے اندر کہ آپ کس طرح پرفارم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو انالسٹ ہیں ان کی ٹریننگز بہت ریکوائرڈ ہیں, ہینڈز آن ٹریننگ ہوں ان انالسٹ کے پاس. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کنسیڈر کرنے چاہیے آڈیٹر کو. کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں اسی حلال کے اسٹینڈرڈ سے ریلیٹڈ, لائک کوئی بھی حلال کا اسٹینڈرڈ ہو یا PS 3733 ہو, جب آپ کریکٹیو ایکشنز کلوجر کر رہے ہوتے ہیں ایز آڈیٹر, تو بہت سارے آڈیٹرز جو ہیں وہ جب آڈیٹی آپ کو رزلٹ اپنے کریکٹیو ایکشنز کی کوئی رپورٹ سینڈ کر دیتے ہیں یا کوئی پکٹوریل ایویڈنس سینڈ کر دیتے ہیں, تو آڈیٹر کو فالو اپ ایکٹیویٹی ضرور کرنی چاہیے. اور اس کو اگر فالو اپ ایکٹیویٹی آن سائٹ نہیں کر سکتا تو ڈاکومنٹیشن کے تھرو لازمی کریں, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائمز جو دیکھا گیا ہے کہ کریکٹیو ایکشن کلوجر نہیں ہوتا, اور جب ہم اگلے سال دوبارہ سرویلنس آڈٹس کے لیے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ وہی غلطیاں آڈیٹی کر رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو ان مائنڈ رکھیں کہ جو کریکٹیو ایکشنز ہیں ان کا کلوجر پراپرلی کلوز کیا جائے, جو ہے کریکٹیو ایکشنز جو انہوں نے کرنے پراپرلی کلوز کیے جائیں اور سیٹسفیکٹریلی کریکٹیڈ ہوں, یہ نہ ہو کہ اس کو اوور لک کر دیا جائے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ فوڈ لیبلنگ. جو ہمارے آڈیٹرز ہیں موسٹ آف دا ٹائم فوڈ لیبلنگ کو اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے, جیسے کہ ہم لیبلنگ میں بہت سارے انگریڈینٹس ایڈ کر رہے ہیں, ان میں سے کچھ انگریڈینٹس مس ہوں گے, نمبرز مس ہوں گے, اور ود دا کمپلیکیشن آف ٹوڈیز مینوفیکچرنگ آف دی فوڈ پروڈکٹس you know that it's hard to know what goes into the food we eat. So we have to be so conscious as auditor. Food labeling helps, but not everything is listed, and that is listed is often a mystery. So auditors should focus on labeling according to the regulations and what type of ingredients they are using they must add on their labels. Like if they are adding the allergens in the product, allergens are there, allergens should also be mentioned, and the numbers, any additive, all the things should be mentioned accordingly. Clause 11.5 of PS 3733, most of the auditors overlook regulatory requirements کو overlook کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو حلال آڈٹ ہے, ہم regulatory requirements کو کیوں دیکھیں. ہمارا جو اسٹینڈرڈ کلاز 11 ہے وہ بتاتا ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اوور لک نہیں کیا جائے گا اور ان کو دیکھا جائے گا. جیسے کہ اگر آپ کسی فیسیلٹی میں گئے ہیں اور ہماری PFA ریگولیشنس یہ بتاتی ہیں کہ MSG بین ہے, تو اگر کسی فیسیلٹی کے اندر MSG ہے تو آپ کو اس کو آڈیٹی کو کہہ کے ریموو کروانا پڑے گا, وہ اس کی نان کنفارمنس ہوگی. اگر E120 بین ہے ریگولیشنس میں بھی ویسے بھی حلال کے پرسپیکٹیو میں, تو وہ بھی آڈیٹر اس کو فلی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرے گا اور اس کو اوور لک نہیں کرنا چاہیے آڈیٹر کو, اور اس کو ایک سیریس نوٹ پہ رکھنا چاہیے. کچھ کسٹمر ڈسیو کرتے ہیں آپ کو, کنزیومرس کو, تو کچھ کمپنیز ڈسیو کرتی ہیں کنزیومرس کو, جیسے کہ پرسنٹیج آف پلپ ان ڈرنکس اور جوسیز وہ اتنی نہیں ڈال رہے ہوتے جتنی ہماری ریگولیشنز میں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سویا پروٹین میٹ کے اندر الاؤڈ نہیں ہے, کچھ پرسنٹیج میں الاؤڈ ہے, تو وہ اس کو میٹ کم اور سویا پروٹین زیادہ ڈال رہے ہوتے ہیں, تو آپ ڈسیو کر رہے ہیں اپنے کنزیومر کو. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ایز حلال آڈیٹرز بھی دیکھنا ہے.
اور موسٹ امپورٹنٹلی ہم لیبلنگ کو بڑا فوکس کریں گے جب ہم ریگولیٹری پوائنٹ کلاز 11 کو دیکھ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ ہماری ریگولیشنس یہ بتاتی ہیں کہ جو ٹاکسک انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہیومنس کے لیے جو ہیں حرام قرار دیے گئے ہیں ہمارے حلال اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگلی, اور وہ طیب بھی نہیں گردانے جاتے, تو ان کو بہت فوکس کیا جائے. فار ایگزامپل انگریڈینٹس یوزڈ ان اسکن وائٹننگ کریمس such as hydroquinone and mercury is a toxic element, and it is banned in many countries but still used in some countries including Pakistan. So toxic inside the body is haram, and that thing which is toxic or in the body is harmful is haram in Islam. So it should also be considered that the things that are applied outside of the body, like the quinone and the mercury kill your melanin cells, and including with other cells they cause the cancer of your skin. These things should also be considered while doing the halal audits. Other factors like personal hygiene. یہ کہا جائے گا کہ پرسنل ہائیجین تو ہم فوڈ سیفٹی میں بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اگر پرسنل ہائیجین ٹھیک نہیں تو ہمارے اسلام میں پاک اور صاف ہونا بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی امپلائی ہاتھ دھو کے آ رہا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے ہاتھ دھونا ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ ڈائریکٹ ٹچ کر رہا ہے واش روم سے ہو کے آپ کی پروڈکٹ کو, تو بہت میٹر آف کنسرن ہے. دوسرا, اگر انجری ہو جاتی ہے, بہت سارے آڈیٹیز آپ کو اپنے انجری ریکارڈس نہیں دکھاتے, تو ان سے انجری ریکارڈس کی ریکوائرمنٹ کریں, کیونکہ اگر انجری ہو گئی ہے تو اس نے اسپل مینجمنٹ کیسے کی ہے. اگر بلڈ کسی پروڈکٹ پہ چلا گیا تو اس نے اس کو واش کتنی دفعہ کیا, اور یہ شریعہ آڈیٹر آپ کا دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن ایز اے ٹیکنیکل آڈیٹر آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پروڈکٹ کو ہولڈ کیا کہ نہیں, اس کی صفائی کی کہ نہیں, 3 ٹائمز اس نے واش کیا کہ نہیں, طہارت کی کہ نہیں. تو یہ چیزیں آپ کو فوکس کرنا پڑیں گی. اس کے علاوہ آئی پی ایم کو اوور لک کیا جاتا ہے. آئی پی ایم از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کیونکہ اگر روڈنٹس, ایکسکریٹاس اور یہ چیزیں ایک تو حرام بھی ہیں اور ہارمفل بھی ہیں, تو ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے. جی ایم پیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ہمارے آڈیٹرز جو حلال آڈیٹرز ہیں جی ایم پیز پہ ٹرینڈ نہیں ہیں. کہا جائے گا کہ فوڈ سیفٹی میں تو جی ایم پیز ہیں, اس کے اوپر ٹریننگس تو ہو رہی ہیں, لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جی ایم پیز ہماری کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے, فوڈ سیکٹر کے لیے تو آپ جی ایم پیز کو ٹریننگ دے رہے ہیں بہت سارے آڈیٹرز کو, لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں پوٹینشلی پوائنٹس آف کنٹامینیشن کو, اگر ہم کوئی کریمز یا آئنمنٹس یوز کر رہے ہیں, اٹ از ناٹ جسٹ کیس آف ڈیٹیکٹنگ ہارم انگریڈینٹس اگر ہم بات کرتے ہیں, بٹ آلسو دا ان ایتھیکل مشبوہ انگریڈینٹس لائک بیسٹ ٹو اوائڈ. تو وہ چیزیں ہمیں لے کے چلنے پڑیں گی بیکاز آف ڈیمیجنگ افیکٹ فرام دیم ایبزارب تھرو اسکن اور انٹرنلی ود دی میڈیکیشن. سو ڈیمیجنگ افیکٹ کو بھی ہمیں دیکھ کے ایز آڈیٹر اس کو اوور لک نہیں کرنا چاہیے. حلال آڈیٹرز اینڈ ٹیکنیکل ایکسپرٹس نیڈ ٹریننگز آن پرسنل کیئر اینڈ فارماسیوٹیکل ایٹسٹرا, بیکاز اس کے اوپر بہت سارے آڈیٹرز کی ٹریننگ نہیں پائی جاتی. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می فار دس ونڈرفل سیشن. اٹس کوائٹ لرننگ فار می ٹو. تھینکس فار دا مینجمنٹ. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے.